اور آج ہمارے ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والے اس قدر عقیدہ توحید سے نفرت کرتے ہیں، یہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ان کو اختیارات دے دیا۔ یہ تو مشرکین مکہ نے بھی نہیں سمجھا تھا، وہ بھی سفارشی سمجھتے تھے اور کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو صرف اس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ داتا نہیں ہے، یہ رازق نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس تکلیف کو کائنات میں زمینوں آسمانوں میں کوئی دور کرنے والا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ تو اگر اللہ نے یہ حاجت روائی کے، مشکل کشائی کے، رزق کے، دستگیری کے اپنے سوا کسی کو اختیارات دیے ہوتے تو رب قرآن میں یہ آیت نازل کرتا؟ کبھی اللہ یہ آیت نازل کرتا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کوئی کھولنے والا ہے ہی نہیں الا هو، سوائے اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچائے تو وہ جو چاہے پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اس کا مطلب ہے نقصان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جب اللہ کسی کو کسی شر میں، نقصان میں مبتلا کر دے تو اللہ کے سوا اس کو دور کرنے والا اللہ نے کسی کو ایسا اختیار نہیں دیا ہی نہیں۔